السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب مجاہدین کا وظیفہ باندھا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے 5,000 کا وظیفہ مقرر کیا گیا، جبکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت محبت کرتے تھے، ان کے لیے صرف 2,000 درہم مقرر کیے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے پاس آیا اور میں نے پوچھا، آپ نے مجھ پر اسامہ کو فضیلت دیتے ہوئے ان کے لیے 5,000 درہم کا وظیفہ مقرر کیا ہے، جبکہ مجھے ان سے کم وظیفہ دیا ہے، جبکہ میں ان تمام معرکوں میں شریک رہا ہوں جس میں حضرت اسامہ شریک نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ کے والد بھی تمہارے والد سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ یہ کہہ کر سیدنا عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے کو خاموش کر دیا اور اپنی بلند مقامی کو نظر انداز کر کے بڑی تواضع کا ثبوت دیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی ہی معزز شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی بھی سفارش یا درخواست کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے قبول کرتے تھے، کیونکہ محبت جو بہت زیادہ تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تمام ایسے معاشرے کے لوگوں کو جن کو باقی لوگ پسماندہ اور غریب اور اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دے کے ان کا درجہ بلند کرتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سیدنا اسامہ کی جو غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ مکہ میں قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چونکہ یہ عورت جو ہے ایک شریف خاندان کی تھی اور اس طریقے سے اس کے خاندان کے لیے بہت ایک دھبا لگ جاتا اور ایک آر کی بات تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے حضرت اسامہ کو، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب تھے، سفارش کے لیے سوچا کہ بھیجا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ درخواست لے کے آئے اور سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی سفارش سنی تو نہایت غضبناک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو؟ تم اس لیے آئے ہو کہ میں اس خاتون کو محض اس لیے معاف کر دوں اور اس کے ہاتھ نہ کاٹوں کہ وہ ایک معزز خاندان کی عورت ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی معزز آدمی چوری کا ارتکاب کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹ دوں گا۔ ناظرین، اس حدیث سے ہمارے لیے بہت سارے سبق نکلتے ہیں۔ اس قانون کی آج ہمیں ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں۔ اگر یہ آج تمام حدود قائم کی جائیں گی تو ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور بھی بہت خوبصورت قصہ ہے کہ نہایت جوشیلے انسان تھے۔ ایک غزوے میں ایک کافر سے لڑتے ہوئے حضرت اسامہ نے ان پر غلبہ پا لیا۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک انصاری بھی تھے، اسے قتل کرنے کے لیے جیسے ہی ہم نے اپنی تلواریں بلند کی، جیسے ہی وہ میرے شکنجے میں آیا تو فوراً اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ اب وہ اپنی جان کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، چنانچہ میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ جب اس بات کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ فرمایا، کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ کہتے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے میرے مارے جانے کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا جگر پھاڑ کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ شہادت
دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمانے لگے، اے اسامہ، قیامت کے روز تو اس کلمہ شہادت کا کیا جواب دو گے؟ سیدنا اسامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس قدر تکرار سے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، بلکہ اسی روز میں نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ نہایت آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ناظرین ایک مسلمان کے قتل کی کتنی مزاحمت ہے۔ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ہم کسی صورت میں کلمہ حق پڑھنے والے یا کلمہ شہادت پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتے، اور کسی بھی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ امت مسلمہ مضبوط ہو نہیں سکتی جب تک ہم سب مسلمان متحد نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم ایک عمارت کی طرح نہیں بن جائیں گے، جب تک ہم ایک جسم کی طرح نہیں بن جائیں گے کہ جس کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم صرف اپنی ذات کے اندر زندہ ہیں۔ جب تک ہم اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک صلہ رحمی نہیں کریں گے، ان کے لیے نہیں سوچیں گے، تو ناظرین تب تک ہمارے اندر ایک محبت، اتحاد اور اسلام کی روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ سیدنا اسامہ بن زید کی جان بازی اور بہادری بہت مقبول تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوجی کمانڈر بنا کر بھیجتے تھے۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر لشکر بنایا تو لوگوں نے بہت اس بات پر اعتراض کیا کہ حضرت اسامہ اتنے چھوٹے ہیں اور آپ ان کو جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسامہ کی عمارت پر تان کرتے ہو، اس سے پہلے تم اس کے باپ زید بن حارثہ کی عمارت پر بھی تان کرتے تھے، جبکہ وہ خوب عمارت کے لائق تھا۔ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ہی کو لشکر اسلامی کا سپہ سالار بنایا، جبکہ اس میں سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ فوج کے لیے روانہ نہ ہو سکے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حضرت اسامہ کے آپ چلتے جا رہے تھے اور آپ نے ان کو باہر تک مدینہ تک یہ چھوڑ کر آئے۔ اس علاقے پر سیدنا اسامہ نے حملہ کیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں پر ان کے والد زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواح شہید ہوئے تھے۔ آپ نے دشمن کی فوجیوں کو قید کیا اور ڈھیر سارے مال غنیمت کے ساتھ آپ کامیاب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا عمر فاروق کی سیدنا اسامہ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا اسامہ کو امیر کے نام سے بلانے لگے۔ وہ جب بھی ان سے ملتے تو کہتے، السلام علیکم اے امیر۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور واپس آ کر حضرت اسامہ کے بارے میں دوبارہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔